بتوفیق اللہ تعالی ہم قرآن حکیم کا 5واں پارہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس پارہ میں جس جگہ کئی ایک اہم مسائل اللہ تعالیٰ نے ان میں ہماری رہنمائی کی ہے، خصوصاً اس پارہ میں آداب الصلاۃ ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے کیا آداب ہیں، وہ اس پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخوبی سمجھائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو ادائیگی نماز کے لیے حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتے۔ اگر غسل فرض ہے، ظاہری جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، بندہ بے وضو ہے، تو اس آدمی کی ادا کی ہوئی نماز یہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے جسم کو حد سے اصغر اور اکبر سے پاک رکھتے ہیں تو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو بھی پاک طاہر ہونا ضروری ہے۔ اس پاک اور طاہر میں دین ہمارا آسان ہے، تو دین اسلام نے آسان سی شرط لگائی ہے، ہر وہ جگہ پاک قرار پائے گی جس کے اوپر ظاہری کوئی نجاست موجود نہیں ہے۔ اگر خشک مٹی ہے، اگر یہ زمین کی جو مٹی ہے یہ ہے، تو اس کا خشک ہو جانا اس کی طہارت ہے۔ تو عام سادہ مٹی جس جگہ موجود ہو وہ خشک ہے، تو بے شک اس پہ کسی نے پیشاب کیا ہے، اس پہ کوئی نجاست گری ہوئی تھی، اس کا خشک ہو جانا یہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے جائے نماز بنا دیا ہے، اور میری امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے جس جگہ نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف اس پہ ظاہری کوئی نجاست پڑی نہ ہوئی۔ اسی طرح جب جگہ پاک اور صاف ہے تو آپ نے وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں حکم دیتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل جو ہے وہ وضو کا طریقہ ہمیں سمجھا دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ تو وضو کا جو طریقہ ہے اس کو، مسنون جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں، غیر مسنون جو اس میں اعمال ہیں، جیسے بعض لوگ جسم کے بعض اعضاء کو دھوتے ہوئے، بازو کو دھوتے ہوئے کوئی دعا پڑھتے ہیں، چہرہ دھوتے ہوئے کوئی دعا پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ باعث اجر نہیں، باعث وبال بن جائے گا۔ اسی طرح وضو کے اندر گردن کا مسح نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں گردن کا مسح نہیں ہے، تو گردن کا مسح کرنا بھی غیر شرعی ہے، سنت سے یہ عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب مسنون عمل کرتے، وضو کرتے ہیں، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مد نظر رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلی قائما، نماز پڑھیں کھڑے ہو کر، فإن لم تستطع فقاعدا، دین ہمارا آسان ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ لیٹ کر پہلو کے بل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ یہ فرض نماز کے حوالہ سے۔ نفل نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا پسند کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا افضل ترین نفلی نماز کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طول القنوت، جس میں قیام لمبا ہو، جتنا زیادہ کسی نماز میں قیام لمبا ہوگا وہ اتنی زیادہ نفلی نماز افضل ہوتی جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی ہمیں ایک آسانی دی، وہ آسانی یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لمبا قیام کرتے، لیکن اس قیام کے دوران آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر بیٹھ کے تلاوت کرتے کرتے آپ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے۔
پھر ایک قیام کی حالت میں دو دو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، کھڑے بھی ہو جاتے تھے بغیر بیماری کے۔ تھک جانا یہ بھی ایک عذر ہے نفل نماز کے اندر۔ تو اگر کسی بھائی کو کوئی رکعت جو ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ میں تھکن کا شکار ہو رہا ہوں، تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ ذکر کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ ایک ہے کہ بندہ نشہ کرتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس حالت میں آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے، آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور علت اور ایک اور ادب سکھایا، فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، جب نماز پڑھو تو تمہیں علم ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو۔ عدم توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس کو روٹین بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آداب سکھائے۔ آپ نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ والعشاء، جب کھانا اور نماز دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، فابدؤوا بالعشاء، پھر کھانے کو تم پہلے کھاؤ، نماز کو بعد میں پڑھو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کھانے اور نماز کے اعتبار سے بندے کو چاہیے کہ اس بندے کی نماز اس کا کھانا نہ کھا جائے، اس لیے اس کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے۔ بات سمجھے کہ اس بندے کی نماز کہیں کھانا نہ کھا جائے۔ اگر آپ کھانا چھوڑ کے نماز میں آئیں گے تو سارا دھیان آپ کا کھانے کی طرف رہے گا، تو آپ کا کھانا آپ کی نماز کھا گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بندے کو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اس کا کھانا اس کی نماز نہ کھا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کبھی کبھار اگر تھکن کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی زیادہ محنت کی ہے، کسی سفر سے آپ آئے ہیں، عشاء کے وقت عموماً ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اوپر نیند غالب آ جائے تو پہلے اپنی نیند کو پورا کرو، پھر نماز عشاء کو ادا کرو۔ کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے۔ ہم ماشاءاللہ عشاء کی تو نماز ہے، فجر ظہر اثر ہماری 5 کی 5 نمازیں حساب و کتاب میں گزر جاتی ہیں، تو یہ آداب الصلاۃ کے منافی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، قرآنی آیات اور سورتوں کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، نماز کی دعاؤں کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں ایک بڑا جامع اصول اس پارے کے اندر دیا ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ جب کسی نماز کا وقت نہیں ہوا آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ نماز گویا آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ ہر نماز کا شریعت اسلامیہ نے مقرر وقت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپیشل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے صرف مجھے نمازوں کا وقت بتانے کے لیے کہ یہ اس نماز کا وقت ہے، یہ اس نماز کا وقت ہے۔ تو نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، اس وقت پڑھنا، اس سے پہلے پڑھنا، اس کے بعد پڑھنا، یہ جان بوجھ کر اپنی نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو نماز کا وقت ہو اس وقت اس کی ادائیگی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا یا الصلاۃ لاول وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کر لینا، یہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے۔ بعض عذر ہے جو اللہ نے اسی پارے کے اندر ذکر بھی کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز کو قصر کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سفر کے دوران آپ اپنی نماز قصر کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب ہے کم کر سکتے ہیں، کم جو رکعتیں 4 ہیں ان کو آپ ظہر اثر اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی قصر کہاں ہوگی، سفر کتنا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اتنے میل یا اتنے کلومیٹر جا کر آپ مسافر بن جائیں گے۔ جو فقہاء نے متعین کی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مقام پر جا کر قصر کی ہے، اس سے محدثین نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔
لیکن اگر ساری احادیث کو ملایا جائے تو راجع مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جس جگہ بندے کو خود سمجھ آئے کہ میں مسافر ہوں، بندے کو خود سمجھ آئے کہ میں یہاں پر مسافر ہوں، وہاں وہ قصر نماز پڑھ لے۔ جس جگہ وہ اپنے آپ کو مسافر تصور نہیں کرتا، نہیں میں اپنے علاقے میں ہی ہوں، تو وہاں پر آدمی جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر 3 فرسخ جو ہے 9 میل کے مقام پر بھی نماز پڑھی ہے، اور صحابی بیان کرتے ہیں ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واپس آ رہے تھے، کوفے کا جو ہے نا وہ علاقہ نظر آ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں قصر نماز پڑھائی۔ ہم نے کہا جی یہ تو ہم اپنے علاقے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ فرمانے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو مدینہ سے باہر نبی علیہ السلام ہمیں قصر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو جس جگہ آپ کو یقین ہو، آپ کا تصور اور گمان یہ کہہ رہا ہو کہ میں مسافر ہوں، آپ وہاں قصر نماز پڑھیں۔ جہاں آپ اپنے آپ کو مسافر نہیں، جی گھر کی بات میں اپنے علاقے میں ہی ہوں، باہر تو نہیں ہوں، فون پہ پوچھتے ہیں جی آپ کدھر ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی آج میں ذرا علاقے سے باہر نکلا ہوں۔ وہ آپ اگر قصور کی طرف جائیں تو یہ تھوڑا سا سفر 10 کلومیٹر کے بعد آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھنے لگ جائیں گے، اور اگر شادرہ کی طرف جائیں تو 20 کلومیٹر بھی بندہ سفر کر کے کہتا ہے میں لاہور میں ہی ہوں۔ تو یہ ہے آپ کا اپنا تصور۔ جس جگہ آپ وہ 10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک سہولت یہ دی ہے کہ مسافر آدمی قصر نماز کے ساتھ ساتھ نماز کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ ظہر کے ساتھ عصر کو ملا سکتا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا سکتا ہے، یا ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے مسافر آدمی کو سہولت دی ہے۔ دوسرا عذر ہے خوف، جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں تقدیم و تاخیر کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور نماز کو کم کر کر کے صرف 1 رکعت، بلکہ بعض اوقات فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم پر خوف زیادہ طاری ہو جائے، تم پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، رکوع اور سجدے نہیں کر سکتے، تم پیدل چلتے چلتے اشارے کر کے دعائیں پڑھ لو، یہ تمہارا دعائیں پڑھنا تمہاری نماز جو ہے وہ کفایت کر جائے گا۔ تو یہ ہے خوف، دوسرا عذر۔ تیسرا عذر ہے بیماری۔ بیماری کی حالت میں کسی آدمی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، یا ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتا، طہارت اس کی نہیں رہتی، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ظہر کی نماز کو لیٹ کرے اور عصر کی نماز کو جلدی کرے۔ مثال کے طور پہ آج کل عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے 3:30 بجے، تو یہ بندہ ظہر کی نماز 3:15 بجے پڑھے، ظہر کی نماز 3:15 بجے پڑھے۔ جیسے اس کی ظہر کی نماز مکمل ہوگی، 5-10 منٹ وقفہ کرے، 3:30 اور 40-45 منٹ پر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لے۔ ظاہری طور پر تو اس نے دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے، لیکن در حقیقت ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا ہے اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھا ہے۔ یہ وہ آدمی جو بار بار دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، وہ ظہر عصر کو اکٹھا کرے گا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرے گا۔ شریعت اسلامیہ نے بیمار آدمی کو یہ سہولت دی ہے، لیکن یہ بیمار آدمی سمجھے ایسا نہیں کہ وہ 1 بجے ہی ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ اس کو سہولت نہیں دی، یہ ہم نے خود سے سہولت گاڑ لی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اسی وقت ہوگی جب اس کا وقت ہوگا۔ نماز سے پہلے پڑھی، وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز یہ نماز نہیں ہے، اس کی یہ ادائیگی نہیں ہے، سوائے مسافر کے۔ صرف مسافر کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے۔ چوتھا عذر ہے بارش۔ بارش کے دوران آپ نماز، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کی سہولت یہ دی ہے کہ آپ مسجدوں میں نہ آئیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بارش ہوتی تو آپ مؤذن کو کہتے الا صلوا فی الرحال، بھئی اپنے اپنے منزلوں پر نماز پڑھو، الا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو دوران بارش آپ نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھیں۔ اور آج کے دور میں کہتا ہوں کہ بارش کے دوران مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، کیونکہ یہ سنت ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی، بلکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے ایک مسجد میں ایسی اذان کہلائی، دوسری مسجد کے جو خطیب صاحب تھے ان کا مجھے فون آ گیا،
کہتے جی بارشوں کی بڑی ضرورت ہے، آپ نے جو ہے وہ بارش بند کروانے کی اذان کہہ دی ہے۔ میں نے کہا بارش بند کروانے کی اذان کون سی ہے؟ کہتا آج آپ نے یہ اذان میں کچھ لفظ نہیں پڑھے، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا خطیب ہے وہ مسجد کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہتا ہے یہ سنت نہیں، ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھی بارش کی ضرورت ہے، اس کا مطلب بارش کو روکنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندو مشقت اٹھا کے مسجد سے آنے سے بہتر ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارش کے دوران میں مسجد میں آ گیا، نبی علیہ السلام مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا ابو قتادہ تو ادھر پھر رہا ہے، تیرے گھر میں شیطان گھس آیا ہے۔ بارش ہو رہی تھی تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک چھڑی دی، اس چھڑی سے جو ہے وہ روشنی نکلی اور میں جلدی سے نماز پڑھے بغیر واپس اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے وہ سے کا پتہ نا کانٹوں والی جو وہ درند جانور ہے، جنگلی جانور جو ہوتا ہے، تو وہ سے میرے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے پھر اسی چھڑی کے ساتھ اس کو مارا، تو میں نے آ کر اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو مسجد کی طرف گیا ہے اس کو بھی واپس بھیج کر گھر میں نماز پڑھا کے مجھے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ افضل عمل بارش کے دوران یہ ہے کہ ہم اپنی فرضی نمازیں گھر کے اندر ادا کریں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں؟ لوگ مغرب کے وقت مشقت اٹھا کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قاری صاحب بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، اب آپ عشاء کی نماز بھی ساتھ ہی پڑھا دیں۔ اور کئی مسجدوں میں مغرب اور عشاء بارش کی وجہ سے اکٹھی ہوتی ہے جو کہ شریعت کی مخالفت میں ہے، درست نہیں ہے۔ نماز تب ہی آپ پڑھ سکتے ہیں جب اس کا وقت ہوا ہے۔ عشاء کی نماز آپ مغرب کے ساتھ پڑھ کے خلاف سنت عمل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے یہی ثابت ہے کہ دوران بارش وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، یا اگر اس نماز کو آپ نے جمع کرنا ہے تو وہی طریقہ ہے اخری الظہر وعجل العصر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ظہر کو لیٹ کرے، عصر کو جلدی کرے، ظاہری طور پر دونوں جمع ہوگی، حقیقت میں ظہر اپنے آخری وقت میں، عصر اپنے پہلے وقت میں، مغرب اپنے آخری وقت میں، عشاء اپنے پہلے وقت میں ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے، وقت سے پہلے ادا کی ہوئی نمازیں یہ ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔